बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे मदारिस के इस चौथे एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड का उन्वान है एक दिन जामिया दारुल कुरान फैसलाबाद में, और मुझे कहने दीजिए कि एक दिन कुरान के घर में। तो कुरान के इस घर की क्या कहानी है, आज की इस दिन में अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो यकीनन ये कहानी आप जान सकेंगे। तो आइए जामिया दारुल कुरान लेकर चलते हैं आपको। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया कि आज का दिन हमारा कुरान के घर में है, तो आप मेरी इस आवाज़ के पस मंज़र में जो खूबसूरत मुबारक आवाज़ सुन रहे हैं वो भी कलाम मुक़द्दस की है। जामिया दारुल कुरान का तफ़सीली तारुफ़ आपकी खिदमत में पेश करें और आगाज़ करेंगे हम गुफ्तगू का इस इदारे के नायब मुदीर और इस इदारे के बानी व मोहतरम हज़रत मौलाना क़ारी यासीन साहब के साहिबजादे और जानशीन हज़रत मौलाना क़ारी जमीलुर रहमान साहब से। तो उनसे गुफ्तगू करते हैं और आपको इदारे के मुताल्लिक़ कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन मुकर्रम, हम मौजूद हैं हज़रत मौलाना क़ारी जमीलुर रहमान साहब की खिदमत में। उनसे हम कुछ गुफ्तगू करेंगे और इस इदारे का तारुफ़ हासिल करने की कोशिश करेंगे। हज़रत, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। जज़ाकुमुल्लाह। मैं भी सभी में क़ल्ब से ममनून हूँ, मशकूर हूँ आपका तशरीफ़ आवरी का। आपने कीमती वक्त निकाला, सफ़र की सौबतें बर्दाश्त की। अल्लाह आपका आना मुबारक करे और कबूल फरमाए। आमीन। अच्छा, हम जब आपकी तरफ आना चाह रहे थे, आपसे मुलाकात का इश्तियाक तो ज़ाहिर था ही कि आप ही इदारे का तारुफ़ हम बेहतर अंदाज में करवाएंगे। तो हमने उनसे सवाल किया आपके यहाँ हज़रात को कि हमें दफ्तर जाना है, तो वो हमें आपकी दरसगाह में ले आए। तो अभी इसी दरसगाह में बैठ के हम बकिया बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से जब से हमने आँख खोली है, अपनी वालिदैन करीमैन को, अपनी वालदा साहिबा को भी दाम ज़िल्लुहा और अपने वालिद साहब दाम बरकातुहुम को कुरान पाक के माहौल में देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और पैदाइश के बाद जब शऊर संभाला है तो शऊर की जो आवाज़ें पड़ी हैं इब्तदाई जो कान में, वो कुरान पाक की आवाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी, अल्लाह का शुक्र। और हमेशा अपने हज़रत वालिद साहब दाम बरकातुहुम को, वालदा साहिबा को कुरान पाक पढ़ने वालों की खिदमत में पाया है। उनको पढ़ने वालों का, उनका खाने वाने का, उनके बीमार पुरसी है, तीमारदारी है, और उनके मामलात को देखते हुए उनकी फ़िक्र करते हुए देखा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। और जब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के जो ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल हुई तो हमारे हज़रत वालिद साहब दाम बरकातुहुम ने हमें कुरान पाक की दरसगाह में बिठाया। अच्छा। और ये शौक़ हमारी वालदा साहिबा दाम ज़िल्लुहा का, चूँकि वो बेटी हैं एक जलीलुल क़दर हस्ती मुजद्दिदुल क़िराअत हज़रत रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी साहिबजादी हैं माशाअल्लाह। तो उनका ज़ाती ज़ौक़ और शौक़ और जज्बे, उसकी बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भाई अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक में अल्लाह का शुक्र है बैठे। तो हमारी तदरीस का आगाज़ होता है सन 1998 में अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से, मेहरबानी से जब कुरान पाक पढ़ाना शुरू किया, हमारे ज़िम्मे कुरान पाक की तदरीस की खिदमत आई। उसके साथ साथ बतदरीज हमारे हज़रत वालिद साहब दाम बरकातुहुम ने अपने इस काम को हमारे हवाले करना शुरू किया माशाअल्लाह। मेरा सवाल फिर वही है, उम्मी तौर पे दफ्तर एहतमाम होता है इदारों का, ये एक दरसगाह है, तो आपका ये दरसगाह ही आपका दफ्तर है? मैंने हमेशा अपने हज़रत वालिद साहब दाम बरकातुहुम को जी मदरसे के काम को, मदरसे के उमूर को दरसगाह में करते हुए देखा। अच्छा। तो हमारी शऊर में ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त के साथ साथ ये पुख्ता होती चली गई कि कुरान पाक का काम भी करना है, तदरीस भी करनी है और मखलूक़ खुदा की खिदमत है,
لوگوں سے ملاقات ہے، اساتذہ سے مشاورت ہے، معاملات ہیں، تو وہ سارے کے سارے ہم نے حضرت والد صاحب برکاتہم کو درسگاہ میں کرتے ہوئے دیکھا۔ اچھا، اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ اس کام کو یہیں پہ سر انجام دے۔ تو ہمارے حضرت والد صاحب برکاتہم کی نصیحت بھی یہی ہے جی، اور ان کی ہدایات بھی یہی ہیں کہ جتنے بھی کام ہیں آپ اس درسگاہ میں بیٹھ کے کرو گے، قرآن پاک اس ماحول میں کرو گے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت برکتیں زیادہ متوجہ ہوں۔ انشاءاللہ العزیز، جزاکم اللہ خیر۔ اچھا، نظام کے متعلق اگر ہم کچھ بات کریں، کیونکہ ظاہر ہے آپ اس نظام کو دیکھتے ہیں، چلاتے ہیں، چلاتے تو اللہ ہے، اسباب کی درجے کی بات کر رہا ہوں کہ کیا یہاں دارالقرآن کا عمومی نظام کیا ہے، یہاں شعبہ جات ہیں تو کتنے ہیں، تعداد طلبہ کی کتنی ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے۔ اس حوالے سے مدرسے کا جو آغاز اور ابتدا جو ہے اس کی خوبصورت کہانی وہ تو ہمارے حضرت والد صاحب برکاتہم کی زبانی آپ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ ایمان افروز کارگزاری ہے، بالکل، اور ضرور آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ تو باغ والی مسجد ابتدا ہے، جی، اور جب وہاں تعداد طلباء و طالبات کی بڑھی تو شدت سے ضرور محسوس ہوئی کہ ایک بڑی جگہ پر اس کام کو منتقل کر دیا جائے۔ جی، داخلہ لینے والوں کی الحمدللہ کثرت بھرمار، اور وہ لوگ اپنی قربانی دے کے ہر طرح کا مجاہدہ برداشت کرنے کو تیار تھے، لیکن کس طرح میں داخلہ مل جائے۔ صحیح۔ تو اس کے پیش نظر پھر یہ سن 1990 میں یہ جگہ دارالقرآن کی صحیح ہے، یہ خرید کی گئی۔ تو شروع میں یہ 6 کنال تقریباً جگہ تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر بتدریج یہ بڑھتے بڑھتے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اب تقریباً 40 کنال سے اوپر چلی گئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو سن 90 میں یہاں پر جب تعمیرات کا آغاز ہوا تو سن 92 میں قرآن پاک کے کچھ درجات یہاں پر منتقل ہوئے، صحیح، اور 90 کی دہائی میں یہ اس کے ساتھ شعبہ کتب کا آغاز بھی ہوا۔ صحیح، تو شعبہ کتب ابتدا میں درجہ رابع تک تھا، پھر درجہ سادسہ تک، پھر الحمدللہ گزشتہ 16 سال سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں دورہ حدیث شریف کا آغاز ہوا۔ اس سال الحمدللہ 55 طلباء دورہ حدیث شریف سے فارغ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، جی 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 جی، آپ بات۔ باقی شعبہ جات میں یہاں پر شعبہ کتب اور شعبہ ابتدائیہ عصری علوم، جی، عصری علوم کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے۔ اب بات ہو ہی گئی ہے کہ مدارس میں عصری علوم کا ٹرینڈ بھی اب ماشاءاللہ مقبول ہو رہا ہے، تو دارالقرآن کہاں کھڑا ہے اس حوالے سے؟ الحمدللہ سن 2004 میں یہاں پر شعبہ عصری علوم کی بنیاد رکھی گئی، ٹھیک ہے، اور اس میں ٹارگٹ یہ تھا کہ جو ہمارے طلباء عالم بننے کے لیے آ رہے ہیں ان کو بھی اس سے گزارا جائے، اور جو ہمارے شہر کے تجار کے بیٹے ہیں اور انجینئر حضرات، ڈاکٹر حضرات کے بیٹے ہیں، ان کو بھی اس مرحلے میں داخل کیا جائے۔ اور ہم نے بنیادی طور پر پہلے دن سے ہم نے سائنس کی بنیاد پر، صحیح، اور سائنس میں سائنسی مضامین میں بایو کو خاص طور پر لازمی رکھا ہے۔ ہمارے یہاں آرٹس کے ساتھ میٹرک نہیں ہے، اچھا، تمام شعبے میں، ماشاءاللہ، اور ہر سال تقریباً ہماری جو ایوریج ہے وہ 50 سے 60 کے درمیان ہر سال بچے فارغ ہوتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ 100% تقریباً نتائج ہیں۔ اور اس میں الحمدللہ خوبی کی بات یہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اساتذہ کی محنت سے، کہ جو کلاس میں پڑھ لیا ہے وہی الحمدللہ اول تا آخر وہ کافی ہے۔ صحیح، یہ نہیں ہے کہ اسکول میں الگ ہے، شام کے ٹیوٹر الگ ہے، ٹھیک ہے، اور شام کو اکیڈمیز الگ ہیں، اور امتحانات کے قریب جا کے امتحان کا بخار بچوں پہ ایسا آیا کہ وہ والدین کو بھی، اساتذہ کو بھی، سب کو فکر ہے کہ کیا بنے گا، اسکول کی انتظامیہ کو کہ ہمارا رزلٹ کیا بنے گا۔ صحیح، تو جو درسگاہ میں پڑھ لیا وہی کافی ہے۔ اس کا الحمدللہ ثمرہ اللہ نے یہ دیا کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد سائنسی مضامین تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ آپ بھی عالم ہیں ماشاءاللہ، یہ رابعہ کے درجے میں قطبی، نور الانوار، شرح جامی کے لیول کی جو رابعہ والے اس کو اگر مشکل محسوس کرتے ہیں تو یہ اولا سے پہلے یہ فزکس، بایو، کیمسٹری، یہ مضامین یہ قطبی، جامی، نور الانوار سے کم نہیں، بالکل ایسے۔ تو جو طالب علم جس کے اوپر ہم نے حفظ کے بعد تھوڑا سا وہ بوجھ رکھا، تو وہ الحمدللہ جب آگے اولا میں آتے ہیں تو ان کے نتائج بھی ہمیں شاندار ملے، ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جو طلباء میدان عمل میں آئے، کاروبار میں آئے، الحمدللہ تقریباً 99% میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ بازار میں ان کا ایک اہم مقام ہے۔ ماشاءاللہ، وہ ڈاکٹریٹ میں گئے تو الحمدللہ ان کا اپنا مقام ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں بعد میں گئے، یونیورسٹی کی سطح پہ گئے، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ان کی وضاقتہ
قرآن پاک دین سلامت ہے، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو قدم آج سے ہم نے 16-17 سال پہلے اٹھایا تھا، جی، اللہ کے فضل و کرم سے ان مقاصد میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کامیابی نظر آ رہی ہے۔ شعبہ بنات کو ہماری والدہ صاحبہ گزشتہ تقریباً 45-50 سال ہو گئے ان کو دیکھتے ہوئے۔ پہلے وہ باغ والی مسجد میں تھا، پھر یہاں پر جامع دارالقرآن میں اس کو شفٹ کیا گیا۔ باغ والی مسجد میں مقامی طالبات اور شعبہ حفظ پہ وہاں زیادہ انحصار اور توجہ زیادہ اس طرف، یہاں پر عالمات میں صحیح ہے۔ تو پہلے جب 4 سال کا کورس تھا تو ہم نے بنیادی شرط رکھی ہوئی تھی میٹرک کی، تو میٹرک کے بعد داخلہ دیتے تھے طالبات میں، اور حفظ کی بنیاد بعض بچے جو حفظ میں آتی تھی ان کو اپنے طور پر 1 سال کی تیاری کروا کے وہ مڈل یا میٹرک کی بنیاد پر ان کو ہم لے کرتے تھے۔ جب سے وفاق کی پالیسی تبدیل ہوئی، 6 سالہ نصاب بنا، تو اس کے بعد پھر الحمدللہ اب اس کی شرط میں کچھ نرمی کر دی ہم نے، اور مڈل کی بنیاد پر ہم نے لینا شروع کیا۔ ناظرین محترم، آپ جامع دارالقرآن کا تعارف جان رہے ہیں، اور شعبہ جات کا کچھ تعارف تو یہاں حضرت قاری جمیل الرحمان صاحب کی زبانی آپ نے سنا۔ ہم چاہتے ہیں کہ عملاً کچھ ایک وزٹ کریں دارالقرآن کا، اور آپ کو بھی اس وزٹ میں شریک کریں، تو ہم درخواست کریں گے حضرت قاری جمیل الرحمان صاحب سے کہ وہ ایک وزٹ کروا دیں۔ آئیے تشریف لائیے۔ شعبہ ابتدائیہ جو شعبہ عصری علوم کہلاتا ہے، ہم جو طلبہ اس سال میٹرک کا امتحان دینے والے ہیں ان کو، اور جو 9th کا امتحان دینے والے ہیں پنجاب بورڈ کے ساتھ، فیصلہ بورڈ کے ساتھ، یہ 9th کے طلبہ ہیں۔ تو یہ ساتھ ساتھ اور کون سے درجے میں ہیں؟ یہ 9th پڑھ رہے ہیں، اور اس میں سارے سبجیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ بایو، فزکس، کیمسٹری، انگلش، میتھ، پورے سائنسی سبجیکٹ سے موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سال یہ 9th کا امتحان دینے والے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور اس کے بعد ہم بڑھیں گے جو طلباء اس سال میٹرک کا امتحان دینے والے ہیں، یعنی یہ حفاظ ہیں، یہ حفاظ ہیں اور 9th کا کے امتحان دینے لگے ہیں ابھی دینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا بنیادی مقصد جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی حفاظت کے ساتھ ساتھ یہ عصری علوم میں بچے معیاری تعلیم حاصل کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ان کے پاس آپشن ہے، صحیح ہے، ڈاکٹر بننا چاہیں، انجینئر بننا چاہیں، اور کسی بھی سرکاری بینک میں جانا چاہیں، یا عالم بننا چاہیں، ٹھیک ہے۔ درخواست ہماری ان سے یہی ہوتی ہے، ترجیح یہی ہوتی ہے کہ عالم بھی بنے، جی جی، ڈاکٹر بھی بنے، جو بھی بنے، لیکن دیندار رہے، دیندار رہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا گرین ہاؤس میٹرک کی کلاس ہے۔ اس کے بعد ہے تو یہاں مطلب یہ جو آپ نے ابھی اپنے گفتگو میں فرمایا تھا کہ سارے سائنس کے ساتھ سائنس کے مضامین، آرٹس الاؤ نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ بایو لازمی ہے، اس لیے کہ کل کو کوئی تاجر ہیں یا ہمارے اور کوئی صاحب ڈاکٹر بننا چاہیں، MBBS کرنا چاہیں، ظاہری بات آپ سمجھتے ہیں کہ بایو کے بغیر میڈیکل میں جانا امپاسبل ہے، تو اس لیے ان حضرات کو بایو پڑھا دیے۔ اب آگے یہ عالم بنے، ان چوائس پہ ہے، اس کے بعد انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، کسی بھی شعبے میں جائیں، وہی بات ہماری پہلی والی بات کہ دین پہلے، اور یہ سب چیزیں اس کے غلام ہیں، اس کے غلام ہے۔ بہت شکریہ جی۔ جو یہاں پہ 9th 10th کی ظاہری بات ہے کہ بنیادی ضرورت ہے لیبارٹری، جی بالکل بالکل، لیبارٹری کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ہماری سائنس لیب ہے، جی جی، اور ظاہر بات ہے کہ میٹرک لیول تک کی ہے، اس کے ذمہ دار مولانا عرفان اصغر صاحب ہیں، مولانا ہیں اور عرفان اصغر صاحب۔ صحیح ہے۔ السلام علیکم مولانا، قریب آئیے، ذرا دور کھڑے ہیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تھوڑا بتائیے اس لیبارٹری کے بارے میں کہ کیا ہے اس لیبارٹری میں؟ اس لیبارٹری کا نام ہے آرٹ، کرافٹ اینڈ پریکٹیکل سائنس لیبارٹری۔ آرٹ کی چیزیں آپ کو یہ لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یعنی پینٹنگز ہیں طلباء نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، اور اس میں ایک تو آرٹ ہے جو طلباء نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے کرافٹ یعنی ہاتھ سے بنی ہوئی جو چیزیں ہیں، یہ ہمارے طالب علم نے یہاں پر بنائی ہیں، اور اس میں یہ آپ کو لگا پنگھوڑا نظر آ رہا ہے، اور اسی طرح یہ گھر ہیں، اور وہ سامنے ٹرین بھی بنائی ہے طالب علم، اور یہ چکی ہے جو طالب علم نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ تو یہ طالب علم آپ کو یہ چند چیزیں چلا کر دکھائے گا تاکہ آپ دیکھ سکیں۔ اور تیسری چیز تھی پریکٹیکل سائنس میں یہ جو ہے وہ کیمسٹری کا سامان ہے، وہ فزکس کا سامان ہے، اور کچھ بایولوجی کا سامان ہے۔ کیمسٹری کے سامان میں آپ کی ہم دلچسپی کے لیے بتا دیں کہ یہ میگنیٹک سٹیرل ہے،
اس میں مختلف چیزیں ڈال کر ہم ان کو حل کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم اس میں طلباء کو صابن بنانے کا مکمل طریقہ اس کے اندر بتائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن، کہ جو چیز تھیوری میں پڑھائی جا رہی ہے وہی ماشاءاللہ پریکٹیکلی ان کو کروائی بھی جا رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ۔ تو ابھی ہم اگلا وزٹ کہاں کا کر رہے ہیں؟ درجہ ثانیہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ جس طرح شعبہ ابتدائیہ عصری علوم میں 100% حفاظ ہیں، شعبہ کتب میں تقریباً 99% سے زیادہ بچے حافظ ہیں الحمدللہ۔ اور جب حافظ بچے ہوں تو ان کو قرآن پاک کی حفاظت کے بارے میں اس کی فکر، اس کی آگاہی، یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ہم نے یہ ترتیب بنائی کہ صبح فجر سے پہلے تہجد کے وقت میں الحمدللہ ان کی منزل کا انتظام کیا ہے۔ یہ جو نئی ترتیب بنی ہے، اس ترتیب کی روشنی میں الحمدللہ فائدہ یہ ہوا کہ ہر مہینے میں قرآن پاک کو کئی دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس وقت ہم اس کلاس روم میں موجود ہیں اور تہجد کے وقت منزل کا اہتمام اور باقاعدہ پابندی سے، جس طرح آپ نے گفتگو پوری سنی، یہ ایک بہت زبردست ٹرینڈ ہے تاکہ وہ طلبہ کتب کی وجہ سے اپنے قرآن کا جو ان کا علم ہے یا قرآن کا جو حفظ ہے ان کا، وہ کچا نہ رہے اور اس میں کمزوری نہ آئے اور وہ بھی ان کو برابر یاد رہے۔ تو بہت شکریہ۔ اچھا، آگے اس کے بعد مزید عام طور پر ہمارے عزیز طلبہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شعبہ کتب کے زمانے میں پڑھائی کا منزل کا وقت نہیں ملتا، تو یہ سارے عذر الحمدللہ اللہ کے فضل سے ختم ہو گئے۔ اب الحمدللہ منزل اب کوئی مسئلہ نہیں رہا ان کے لیے۔ اس شعبہ کتب سے ہم فارغ ہو کے روانہ ہو رہے ہیں شعبہ طالبات کی طرف۔ یہ ہمارے مدرسے کا اہم ترین شعبہ ہے الحمدللہ، اور نازک ترین شعبہ ہے۔ یہ جو جامعہ دارالقرآن مسلم ٹاؤن والی جو برانچ ہے طالبات کی، تو یہاں پہ کتنی طالبات موجود ہوتی ہیں؟ یہاں تقریباً 850 سے 900 کے درمیان تعداد موجود ہے الحمدللہ۔ اور شعبہ حفظ مقامی سطح پہ ہے، اور مقیم سطح پہ باغولی مسجد جو ہمارا ابتدائی مرکز ہے، وہاں آپ تشریف لے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور شعبہ کتب جو طالبات، وہ ہمارا یہاں کا اہم شعبہ ہے۔ اس میں بعض بچیاں میٹرک پاس، بعض ایف ایس سی کے بعد وہ یہاں پہ داخل ہوتی ہیں 6 سالہ نصاب میں، تو ان کی تعداد تقریباً 600 کے قریب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہاں طالبات کا جو آپ کا پورے فیصل آباد بھر کی میں اگر پوچھوں تو کل یعنی کتنے کیمپسز ہیں یہاں؟ ہمارے فیصل آباد میں طالبات کے کیمپسز بڑھانے میں ہماری بالکل کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں ہمارے گھر کی عورت موجود ہے، ہماری بھابھی ہیں، وہ ہماری والدہ جن کو وہ دیکھ سکتی ہیں، اس کو صرف الاؤ ہے۔ باقی اس کے کیمپسز جیسے عام بنین میں ہیں، میل میں، وہ بنات میں ہماری طرف سے نہیں، یعنی 2 کیمپسز ہیں ٹوٹلی۔ تو یہ بڑا واقعتاً حساس مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ ہم حضرت ناظرین محترم، میں یہاں ایک تھوڑی سی بات آپ سے کروں اور وہ آپ کے لیے انتظار کو آسان کر دے گی۔ ہماری ملاقات ہے جس طرح سے حضرت نے بھی فرمایا، بڑے حضرت سے، حضرت قاری یاسین صاحب دامت برکاتہم کی خدمت ہم جائیں گے، تو ان سے ہم کچھ رہنمائی، ہدایات سب کے لیے بہت اہم ہوں گی کہ کیسے وہ اتنی اس حساس نظام کو کیسے انہوں نے بڑی خوبصورتی سے چلانا ممکن بنایا ہے۔ تو یہاں ایک سوال یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ یہاں جتنا آپ نے اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے کہ کسی مرد کوئی انوالومنٹ یہاں پہ نہیں ہے، تو اساتذہ میں کوئی مرد اساتذہ پڑھاتے ہیں بچوں کو؟ اس میں ایسا ہے کہ جہاں سے ہم داخل ہوئے ہیں، اس داخلے سے لے کر جہاں ہم اب کھڑے ہوئے ہیں، میں، میرے حضرت والد صاحب دامت برکاتہم، مدرسے کے شیخ الحدیث صاحب، ناظم تعلیمات صاحب، منتظم، کسی بھی شعبے، کوئی بڑے سے بڑا بھی ہے، اس کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، کوئی استاد صاحب جو پڑھائیں یہاں پر، جو بخاری کی سطح پہ، جو دورہ حدیث شریف کے جو اسباق ہیں عام ترین سطح کے، بتدریج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بھی جو فیمیل جو ٹیچر جو ہیں فیمیل وہ پڑھائیں، لیکن جب تک ہماری یہ مجبوری ہے، اس میں وہ اساتذہ جو معمر ہیں، صاحب نسبت ہیں، بزرگوں کے مجاز ہیں، ان کی خدمات حاصل کی ہوئی ہیں، اور وہ بھی اس انداز سے پڑھاتے ہیں کہ ان کی آواز تو طالبات میں آتی ہے، اور وہاں ایک طالبہ، ایک معلمہ، حاضر سروس معلمہ اندر بیٹھی ہوتی ہیں کہ استاد نے جو کچھ پڑھایا ہوتا ہے وہ ریکارڈ اور لکھا جا رہا ہوتا ہے کہ استاد نے یہ پڑھا ہے،
اور جو मौलमा ने जो सवाल किया है वो भी बाकायदा सही। नोट होता है कि फलां बच्चे ने ये सवाल किया सही। है। और किसी उस्ताद के इल्म में ये नहीं कि बच्चे का नाम क्या है। अच्छा, जितने अव्वल तो हाजिरी मौलमा लेती है, जी। अगर किसी उस्ताद ने सबक सुनना भी हो तो उनके पास रोल नंबर होते हैं 1 से लेकर 40 तक, 1 से लेकर 60 तक, तो वो कहते हैं रोल नंबर 25, 27 ये सबक सुनाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और नाज़रीन मोहतरम, अब हम आपको लेकर चलते हैं एक और सिलसिले की तरफ। किसी भी इदारे का अगर मेयार देखना है तो कहा यह जाता है कि उसका मतम और मतबख ज़रूर देखना चाहिए। डिपेंड नहीं करता उस पर टोटली, लेकिन बहरहाल उसका एक किरदार होता है। तो फ़िलहाल हम हज़रत से इजाज़त लेंगे, लेकिन मैंने एक और बात यहाँ की दारुल क़ुरान की बहुत खूबसूरत बात जो सुनी है और जिसको इंशाअल्लाह हम आगे देखने की ख्वाहिश रखते हैं, वो ये है कि यहाँ के कंप्यूटर क़ुरानी बच्चे जो बहुत ही महारत से क़ुरान मजीद की जहाँ से उनको जैसे बता दिया जाए वो बड़ी महारत से तिलावत सुनाते हैं, करते हैं, तो वो एक शाहकार है माशाल्लाह। तो हम पहले हम जाएंगे जामे दारुल क़ुरान के मतम की तरफ, आपको लेकर चलेंगे, वहाँ उसको विज़िट करेंगे कि वहाँ का निज़ाम कैसा है, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम दोबारा हज़रत क़ारी जमीलुर रहमान साहब की खिदमत में और इनके साथ बैठकर उन बच्चों को आपसे रूबरू करवाएंगे जो कंप्यूटर की तरह क़ुरान मजीद की परफॉर्मेंस आपके सामने पेश करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे साथ रहिए। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं जामिया दारुल क़ुरान के मतम में, जहाँ पर इज्तिमाई तौर पर तमाम तलबा बैठकर खाना तनावुल करते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ी तादाद में तलबा यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि हमारे लिए भी बहुत एक हैरान कुन अम्र है। ये कैसे सब मुमकिन होता है ये हम जानेंगे इस मतम के और मतबख के, जहाँ खाना पकता है, खाना खिलाया जाता है, इसके निगरान और जामिया दारुल क़ुरान के उस्ताद जनाब क़ारी ज़ुल्फ़िकार अली साहब से, और वो यहाँ पे मौजूद है, निगरानी कर रहे हैं। तो उनसे कुछ हम बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सबसे पहले तो थोड़ा हमारे नाज़रीन के लिए अपना तारुफ़ दे दीजिए। मेरा नाम ज़ुल्फ़िकार अली है और तकरीबन 32 साल के अरसा से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इस मतम की और यहाँ जो खाने की ज़िम्मेदारी है ये कितने अरसे से आप? ये तकरीबन शुरू से जब से जामिया बना है उसी वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह। तो रोज़ाना कितने तलबा यहाँ पे खाना खाते हैं एक वक्त में? एक वक्त में तकरीबन 1500 यहाँ बच्चे खाना खाते हैं। इसमें असातिज़ा का भी होता है, शाखों का भी होता है, तालबात का भी है, तलबा का भी है। शाखों में भी 6 शाखों में जा रहा है खाना, एक ही जगह पर जा रहा है। नहीं, यहाँ पे इस वक्त जो हम खड़े हैं, जहाँ जिस जगह जिस मतम में, यहाँ कितने तलबा? ये 1500 बच्चे खाना खा रहे हैं। और कुल कितने तलबा का खाना तैयार होता है एक वक्त? 5000 का। अच्छा, यहाँ आप खाने के मेयार को, इतनी ज़्यादा तादाद में जब खाना तैयार होता है तो उसमें मेयार की बहुत वो चैलेंज हो जाता है कि मेयार को कैसे बरकरार रखें। तो आपने कैसे मेयार को कैसे मेंटेन किया हुआ है यहाँ के? खाना तैयार होने के बाद ख़ुद भी चेक करते हैं, फिर हमारे मोहतमिम साहब हैं क़ारी जमीलुर रहमान साहब, वो भी ख़ुद चेक करते हैं, फिर ऊपर जो हमारे बड़े उस्तानी जी हैं वो भी ख़ुद चेक करते हैं खाना कैसे बना। सही है। अच्छा, यहाँ पे ये कैसे इतना, यानी एक वक्त में 5000 तलबा को खाना खिलाना, इसमें कैसे ये पूरा होता है और एक वक्त में कितनी गंदम आप इस्तेमाल करते हैं, और वो गंदम उसको लेने का तरीक़ाकार और उसका कैसे, मतलब ये पूरा प्रोसेस कैसे मुकम्मल होता है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। करता तो अल्लाह बाकी हैं, अल्लाह की ज़ात ही करती है जी, बाकी बंदों के ज़िम्मे लगाया हुआ अल्लाह ने बंदों के ज़रिए से होता है। तो गंदम सारी इकट्ठी करते हैं, पहले खालिस गंदम का आटा पीसते हैं, अपनी चक्कियाँ लगाई हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उससे फिर 32 मन हर रोज़ का तकरीबन आटा यहाँ पकता है। तो चक्की भी अपनी, आपकी गंदम भी अपना इस्तेमाल होता है इकट्ठा करके। तो अगर आप हमें उस जगह का थोड़ा सा विज़िट करवाएं जहाँ पे आप गंदम रखते हैं या चक्की वगैरह लगी हुई है, तो हम उसको भी देखना चाहेंगे। आपको सब विज़िट करवाएंगे। चक्की हमारी अपनी है, खालिस आटा, और उसके अंदर कोई मैदा नहीं है। बाज़ार से ख़रीदते हैं तो उसके अंदर मैदा होता है, वो सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता। हमारी अपनी चक्कियाँ हैं, उससे आटा पीस के अपने हाथों से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को खिला रहे हैं ताकि बच्चों की सेहत भी ठीक रहे।
नाज़रीन मोहतरम, गुफ्तगू आपने सुनी कारी जुल्फ़कार अली साहब की। एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे जो खिदमत करने वाले स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, उन्होंने माशाल्लाह मास्क का ख़ास तौर पे वबाई दिनों में मास्क और बाकी जो एहतियाती तदाबीर हैं उनका इस्तेमाल बखूब किया हुआ है। तो अब हम जाएंगे उस जगह जहाँ पे गंदम इनका अनाज खाना है और चक्कियाँ लगी हुई हैं और जहाँ पे आटा पीस के और उसको रोटी के लिए तैयार किया जाता है। तो आइए चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी चक्कियाँ हैं, यहाँ से खालस आटा पीस के बच्चों को रोटी खालस आटे की दी जाती है। ये चक्कियों के हमारे ज़िम्मेदार हैं भाई इसाक साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हज़रत, बताइए, ये बड़ा यूनिक किस्म का आइडिया है, ये अपनी चक्की लगाकर और आटा ख़ुद पीसना। उमूमी तौर पे लोग बाहर से आटा पिसवाते हैं और ये पहली दफ़ा हमने किसी इदारे में, हमारी अब तक की मालूमात में ये है कि यहाँ ये चक्कियाँ अपनी आपकी। तो इसके पीछे क्या थॉट है बेसिक? तरजीही बुनियाद पर यही है कि भाई उनको अच्छी ग़ज़ा मिले और मेहमान रसूल है चूँकि, तो हमारी यही ख्वाहिश है कि भाई खालिस आटा इनको मैसर हो। और ये हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इसको ख़ुद ही साफ़ करते हैं, साफ़ सुथरा करके फिर उसके बाद इसकी पिसाई वो भी हमारे बच्चे करते हैं। अच्छा, यानी काम भी अपने तलबा ही से करवाते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ही ये सारा काम करते हैं और अपनी पढ़ाई भी पूरी करते हैं। तो गंदम आपकी कहाँ कैसे जमा करते हैं, किस तरह ये मुमकिन होता है इतनी बड़ी तादाद में गंदम इकट्ठी करना और सारा? अल्हम्दुलिल्लाह नीचे हमारे पास इतना बड़ा तह खाना है जिसके अंदर उसको पूरा यानी इसको भर दिया जाता है। तो ये साल भर के लिए यहाँ पर हम स्टॉक कर लेते हैं। कारी साहब, आप तो 32 साल से इस नज़म को देख रहे हैं, कैसे चला रहा है? अल्लाह ताला ही चला रहा है, लेकिन कैसे मुमकिन हो रहा है? असबाब के दर्जे में पूछ रहा हूँ। ये अल्लाह का निज़ाम है जी, अल्लाह ही बंदों को भेजते हैं, उसका रिज़्क भी अल्लाह ही भेजते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ खाना पकता है वहाँ भी सूरह यासीन पढ़ी जाती है सुबह और शाम। पतीलों के ऊपर बच्चे खड़े होकर 2 सूरह यासीन पढ़ते हैं। ये हमारे बड़ों ने, हमारे असाज़ा ने, हज़रत कारी यासीन साहब ने ये तरतीब बनाई है। सुबह भी और शाम भी सूरह यासीन पढ़ के उस पर फूंक मारनी कि अल्लाह पाक उसमें बरकत डाल देते हैं। ये अल्लाह ही उनको पूरा करते हैं। तो यहाँ ये हमारा गंदम का निज़ाम है चक्कियों का, यहाँ भी बच्चे माशाल्लाह कुरान पाक ख़त्म करते हैं तरतीब से। हर क्लास आती है अल्हम्दुलिल्लाह, हर माह में कुरान पाक ख़त्म किया जाता है और पतीलों के ऊपर भी ऐसे पढ़ा जाता है। जहाँ ये खाना पकता है वहाँ भी एक क्लास लगी हुई है, वो कुरान पाक तिलावत करती है वहाँ बैठ के। ये मतलब यानी पीछे इसके बेसिक वजह ये है कि ये बरकत का एलिमेंट, इसको अल्लाह ही पूरा करते हैं, अल्लाह बरकत डालते हैं इसमें। चलिए जी नाज़रीन मोहतरम, ये सिस्टम आपने देखा, खाना पकाने से लेकर खाना खिलाने तक और उस खाने के पकने से भी पहले उसकी तैयारी और उसका अरेंजमेंट कैसे होता है। असबाब तो अपनी जगह हैं, लेकिन साथ ही साथ बड़ी खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला ना चाहें तो सब असबाब नाकारा हो सकते हैं। तो उसके कलाम की बरकत भी एक बहुत बुनियादी एलिमेंट है जो ये सब कुछ मुमकिन बनाता है। तो नाज़रीन मोहतरम, अगले सिलसिले में साथ रहिए, विज़िट जारी है हमारा। जी नाज़रीन मोहतरम, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको कंप्यूटर कुरानी बच्चों की परफॉर्मेंस दिखाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और ये भी आपसे वादा था कि हमारे साथ मौजूद होंगे उस नशिस्त में हज़रत मौलाना कारी जमीलुर रहमान साहिब, जो हमें विज़िट करवा रहे थे इस इदारे का, और वो हमारे साथ मौजूद हैं हस्ब वादा। तो हज़रत क्या फ़रमाएँगे? कुरान करीम की तालीम व तदरीस बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है, और इस रोए ज़मीन के मुश्किल तरीन कामों में एक काम कुरान पाक की तहफ़ीज़, क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश तशदीद तमाम हुरूफ सिफ़ात ये सब की चीज़ जो है ये बहुत एक मुश्किल कामों में से एक काम है। तो अल्लाह पाक दर्जात बुलंद फरमाए तमाम मुअल्लिमीन का जो सुबह से लेकर रात तक बहुत मेहनत करते हैं हर बच्चे पे। तो हमारे यहाँ चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत वालिद साहब दामत बरकातुहुम की मेहनत की बरकत से ये तादाद अब अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों में दाखिल हो गई है। तो हर बच्चे की तालीम पे, उसकी मिक़दार पे, उसके मेयार पे, याददाश्त पे नज़र रखना, उसको मॉनिटर करना, ये एक मुश्किल काम है। तो
تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مہربانی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مہربانی سے ہمارے والد صاحب برکاتہم کے دل میں یہ داعیہ پیدا فرمایا، تو مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے انہوں نے یہ ایک تعلیمی رپورٹ مرتب کی۔ تو اس میں طالب علم کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک تمام کا تمام ریکارڈ اس کے اندر آ گیا، اور اس میں کس تاریخ کو اس کا کون سا سپارہ شروع ہوا، کس تاریخ کو ختم ہوا، ممتحن نے کیا تاثرات دیے، اور امتحانات پہ حاضریاں کیا تھی، اور بلا جواز غیر حاضریاں جو ہیں، گویا کہ جتنے بھی تعلیم کے دوران معاملات پیش آتے ہیں اچھے یا برے، وہ سارے کے سارے اس تعلیمی رپورٹ میں موجود ہیں۔ اور ہمیں بہت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، جب زمانے کے تقاضے تبدیل ہو رہے ہیں، کہ قرآن پاک کی یادداشت اور تحفیظ اور تجوید کے معیار کو کس طرح برقرار رکھا جائے، اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے، اس کے لیے ہم آئے دن اس میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ہر بچے کو مینٹین رکھنا، مضبوط رکھنا یہ ہمارا ہے، تو قرآن پاک کا ایک معجزہ اور غرائب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس کچھ بچے ایسے موجود ہیں جنہوں نے اس سال اس کی باقاعدہ تربیت حاصل کرنی شروع کی ہے، ابھی یہ ماشاءاللہ پروسیس میں ہیں، اور دن بدن انشاءاللہ یہ بہتر ہوں گے۔ تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو قرآن پاک کے اعتبار سے تھوڑا سا چیک فرما لیں۔ ان کے استاد محترم مولانا عاصم صاحب موجود ہیں، وہ بتائیں گے کہ یہ بچے آپ کو کیا سنا سکتے ہیں۔ جی، اس میں سب سے پہلے عبدالودود صاحب بچے قرآن مجید کے کل صفحات جو ہیں ان میں سے ہم ان سے سوال کریں گے کہ مثلاً پہلے پارے کا 12واں صفحہ، یہاں کل تعداد کے اعتبار سے 133 نمبر صفحہ جو ہے وہ جی شروع کریں۔ اس کے بعد آیات نمبر، یعنی سورۃ البقرہ کی 20 نمبر، 142 نمبر یا 203 نمبر آیت میں۔ اس کے بعد اختتام الآیات ہیں کہ یہ قرآن مجید کی اس سورت کی آیت کہاں پر ختم ہو رہی ہے، اس کو سیدھا بھی پڑھیں گے، الٹا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے 566 رکوع ہیں، ان تمام رکوعات میں سے آپ کہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کا جو تیسرا رکوع ہے اس کے اندر ٹوٹل کتنی آیات ہیں، اور وہ رکوع کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ اللہ پاک کے فضل سے، بڑے حضرت کی دعاؤں سے، وہ یہ کہ ایک آیت آپ نے اپنے ذہن میں سوچی یا سائل نے سوچ لی، اس کے بعد بچہ اس سے 3 سوال کرے گا کہ اس پارے میں کل رکوع کتنے ہیں، جس رکوع کی آیت آپ نے سوچی ہے اس آیت مبارکہ کی اس رکوع کی آیت مبارکہ کتنی، اور اس کے بعد تیسرا سوال یہ کرے گا کہ پہلا حرف اور آخری کلمہ، جیسے الحمدللہ رب العالمین میں حمزہ ہے پہلا حرف اور آخری کلمہ العالمین ہے، تو اللہ کے فضل سے کچھ سرچ کرنے کے بعد بچہ اس آیت مبارکہ پر پہنچ جائے۔ بہت خوبصورت۔ کوئی مائک مجھے دیں اور میں یہ مائک دیتا ہوں۔ اپنا تعارف کروائیے بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد انس۔ تھوڑا اونچا بولے، مائک قریب کر کے۔ محمد انس۔ اچھا ماشاءاللہ، تو کب سے پڑھ رہے ہیں آپ یہاں پہ جامعہ میں؟ 4 سال ہو۔ اچھا ماشاءاللہ، تو آپ سے سوال کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں سوال؟ جی ماشاءاللہ، تیار ہو نا؟ ٹھیک ہے۔ تو میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے تاج کمپنی کا، اور 16 سطری ہے، 16 لائنوں والا قرآن مجید ہے، اور اس کا صفحہ نمبر میں نے کھولا ہے جو بھی میرے سامنے بھی آیا ہے 158، تو صفحہ نمبر 158 کی پہلی آیت۔ پہلی لائن پڑھیں، ہاں صفحہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون۔ جی محمد عمران، 318 نمبر صفحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اچھا، میں اپنے ناظرین کے لیے ایک بات کروں، ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک ایکسپیرینس یہ کیا تھا۔ اچھا، جب ہم صفحے کا شروع سنتے ہیں کسی بھی، تو وہ ہم نے پہلے جو سنا اس میں وہ آیت، کوئی بھی آیت شروع ہوتی تھی تو اس سے پڑھتا تھا۔ یہاں یہ خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ اسی لفظ سے شروع کرتا ہے، بے شک وہ آیت کے درمیان ہی کیوں نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بہت ہی خوبصورت۔ اچھا، صفحہ نمبر سورۃ الحج
یہ سورۃ الحج کا 69ویں آیت کا آخر بتائیں آپ، بالکل آخر، آخری حرف کس پہ ختم ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسیر. یسیر. اچھا جی، آیت نمبر 57 نمبر آیت کہاں پہ ختم ہو رہی ہے؟ مہین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پچھلی آیت کہاں پہ ختم ہو رہی ہے بیٹے؟ النعیم. اس سے پچھلی؟ اس سے پچھلی عقیم. اس سے پچھلی مستقیم. اس سے پچھلی بعید. یہ کون سی آیت نمبر ہے؟ آیت نمبر 53. اور اس وقت نہیں ناظرین اور سنتے ہم، تو اب ہم وہ سوچنے والی ایک وہ کر لیتے ہیں، اور سوچ رہا ہوں میں ایک آیت سوچ لی میں نے، سوچ کے بیٹھا ہوں. اس پارے کے کل رکوع کتنے؟ 17 پارے، 17 رکوع ہیں اس پارے میں، اور اس رکوع کے 7 آیات ہیں. جی. پہلا سوال آپ کا. پہلا حرف اور آخری کلمہ. پہلا حرف حمزہ ہے اور آخری کلمہ خبیر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. جی تو اب محمد عمران کی طرف ہم جائیں گے، اور یہ جو میں آیت سوچوں گا پھر وہ مجھ سے جو 3 سوال انہوں نے جس طرح کیے تو وہ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ وہ ہمیں بتا دیں گے. ہمیں امید ہے، بلکہ یقین کی حد تک امید ہے انشاءاللہ. عمران بھائی میں ایک آیت سوچ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پوچھیں کیا پوچھنا ہے مجھ سے آپ نے. سپارے کے رکوع کتنے ہیں؟ سپارے کے رکوع 21. اور اس رکوع میں آیات کتنی؟ 11. اور آیات کا پہلا حرف قاف اور آخری کلمہ؟ عجبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. آیت نمبر 64. اس سے پچھلی آیت؟ آیت نمبر 62. نصبا. آیت نمبر رسول آیات جی. آیت نمبر 62 فلما. آیت نمبر 61 فلما. آیت نمبر 60 وَإِذْ قَالَ. آیت نمبر 59 وَتِلْكَ الْقُرَىٰ. آیت نمبر 58 وَرَبُّكَ الْغَفُورُ. آیت نمبر 57 وَمَنْ أَظْلَمُ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پوچھیں سپارے کے کل رکوع کتنے ہیں؟ کل رکوع اس پارے کے کل رکوع ہیں بیٹا 16. اس رکوع میں آیات کتنی؟ 11. اور آیات کا پہلا حرف قاف ہے اور آخری کلمہ؟ الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. اچھا، یہ جو آیت پڑھی ہے اس سے آگے جتنے بھی آیات کے شروع کے حرف وہ پڑھتے جاؤ. سیدھی رسول آیات، آیات کا سرا پہلا حرف. آیت نمبر 32 قال یا نوح. آیت نمبر 33 قال انما. آیت نمبر 34 ولا ينفعكم. آیت نمبر 35 ام يقولون. آیت نمبر 36 آیت نمبر 36 وحی. آیت نمبر 37 وصنع الفلک. آیت نمبر 38 وصنع الفلک. آیت نمبر 39 فسوف تعلمون. جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. یہ قرآن کریم کا عظیم معجزہ ہے، واقعی غرائب القرآن میں سے ہے. ماضی قریب میں ہم نے اپنے بچپن میں یہ بات سنی تھی کہ کراچی میں ہمارے ایک محترم بزرگ جناب قاری عبدالحلیم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو قرآن کمپیوٹر کہا جاتا تھا. اور ہمارے ابا جان دامت برکاتہم نے اور بزرگوں سے ہم نے ان کا بہت ذکر خیر سنا. تو جس طرح ہم نے ان سے پوچھا کہ ہم نے ایک آیت سوچ لی ہے، تو آپ بتائیں ہم نے کیا سوچا ہے دماغ میں اپنے. تو ہمارے حضرت والد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ وہ
جتنے بچے سوالات یہ لے رہے ہیں اس سے زیادہ وہ سوالات لیا کرتے تھے. لیکن وہ روئے زمین میں ایک واحد ہستی تھی جو اس طرح کے غرائب القرآن کے حامل تھے. ہمارے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب برکاتہم، اللہ ان کی زندگی میں صحت میں برکت عطا فرمائے، شفائے کاملہ عطا فرمائے، وہ بہت زیادہ متاثر تھے. انہوں نے کئی مجلسوں میں ذکر خیر کیا ان کا. اس وقت سے ایک دل میں آرزو تمنا تھی کاش کہ یہ چیز بھی جو ہمارے بڑوں کی ایک میراث ہے اور قرآن پاک کا اعجاز ہے، معجزہ ہے، یہ آشکارا ہو. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا عاصم صاحب کو. ماشاءاللہ پچھلے سال بھی ایک بیچ تیار کیا تھا، یہ دوسرا بیچ ہے الحمدللہ. اور یہ بھی سیکھ رہے ہیں بچے، وقت آنے کے ساتھ ساتھ یہ انشاءاللہ یہ نکھریں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اپنے والدین کریمین کی محنت اور دعاؤں کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، مہربانی سے گزشتہ تقریباً نصف صدی میں ہمارے اس ادارے سے تقریباً 19,000 کے قریب فضلاء فیضیاب یہاں سے ہوئے ہیں. ان میں غالب اکثریت تقریباً یہ 15,000 سے زائد الحمدللہ حفاظ ہیں. تو گزشتہ 17 سال سے ہمارے حضرت والد صاحب دامت برکاتہم بلا ناغہ، سوائے گزشتہ سال کے ناغے کے جو کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہوا، یہ ملیشیا اور تھائی لینڈ کے سفر پہ تشریف لے جاتے ہیں. 17 سال تقریباً ہونے لگے ہیں الحمدللہ اس بات کو. اور اس وقت وہاں صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے زیر انتظام جو ادارے ہیں ان میں پڑھنے والوں کی تعداد تقریباً 3,000 کے قریب. اچھا یہ سوال میں بھول گیا تھا پہلے، میں ابھی کر لیتا ہوں ابھی آپ ضمناً، کہ آپ کی یہ جامعہ دارالقرآن کی شاخیں ملک بیرون ملک مختصر یہ ان کی تعداد اور طلبہ کی تعداد کل اس وقت کتنی ہے؟ یہ ہمارے جو زیر انتظام پاکستان میں جو شاخیں ہیں زیادہ تر فیصل آباد میں ہیں، پھر لاہور میں بھی ہیں، عارف والا میں بھی ہیں. تو یہ تقریباً 12 سے زیادہ شاخیں ہماری بنتی ہیں. اور بیرون ملک کینیا میں ہے، ناروے میں ہے، اور سعودی عرب میں، اور اس کے ساتھ ساتھ تھائی لینڈ میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں اور سنگاپور میں بھی اب برانچ قائم ہونے جا رہی ہے. جزاکم اللہ خیر جی، بہت شکریہ یہ خوبصورت باتیں اور اس بہترین وقت کے لیے. ناظرین محترم، اب وقت ہے اس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے کا جو اس پورے نظام، انصرام اور اس پورے ادارے، اس پورے فیض، اس پورے سلسلے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بانی بنایا اس پورے سلسلے کا. اور میری مراد آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ بانی اور محتمم رئیس جامعہ دارالقرآن حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم، ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کی کچھ خوبصورت باتیں، کچھ بہترین نصیحتیں، ان کے کچھ تجارب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور یقیناً یہ آپ کے لیے بہت ہی خاصے کی چیز ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے، حضرت سے ملاقات کے لیے چلتے ہیں. جی ناظرین محترم، ایک دن قرآن کے گھر میں یعنی جامعہ دارالقرآن فیصل آباد میں، اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ہم آخری حصے میں ہیں اس وقت، اور یہ آخری حصہ سب سے اہم حصہ ہے. ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت عنایت کیا ہے اس ادارے کے بانی محتمم، جن کو دنیا خادم القرآن کے نام سے جانتی ہے، اور استاذ الاساتذہ حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں ہم اس وقت موجود ہیں. اور بس اب ان کی گفتگو ہے اور اس ادارے کی اور ان کی کہانی، اور آپ سنیں گے، ہم سب سنیں گے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اور سب سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں ہمارا یہ ہوگا کہ اپنا خاندانی پس منظر آپ اگر ہمارے ناظرین کے لیے ضرور بتائیں کہ کہاں سے شروع ہوا یہ سفر. میری پیدائش تو الحمدللہ سن 1946 کے شروع کی ہے. اچھا. انڈیا سے. اچھا. میری تعلیم صرف پرائمری ہے بس. اچھا. اب 1-2 دن گزرے تھے تو ایک طالب علم چھوٹا سا، جس کی میرا خیال ہے 4-4.5 سال عمر ہوگی، اس کے والد لے کے آئے جی اس کو، یہ آپ کے طالب علم اس کو پڑھائیں گے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کوئی
बच्चा अता फरमाया पढ़ाने के लिए। तबिश का जब वक्त आया तो नीचे मस्जिद के एक कोने में छोटा सा एक कमरा था, उसमें 2 आदमी लेट सकते थे। मैंने खादिम मस्जिद से कहा भाई ऊपर तपिश बहुत है, अगर आप इजाज़त दें तो दोपहर को छुट्टी का टाइम 1 घंटा 1.5 घंटा मैं आराम यहाँ कर लिया करूँ। तो वो कहने का नहीं जी मैंने भी लेटना होता है, मैंने भी सोना होता है। मैंने कहा ठीक, उन्होंने ऐसी बात, मैंने कहा ठीक है। यानी इब्तिदा तो ये है कि ना बैठने के लिए जगह है, न लेटने के लिए, न सोने के लिए जगह है, न कमरा है, न कोई मेहमान खाना है, न मकान है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हज़रत के हुक्म पर बैठा रहा। मैं ये सोच रहा था इस पूरी गुफ्तगू के दौरान कि आप तशरीफ़ लाए, बल्कि उस वक़्त तो यही कहना चाहिए कि हाज़िर हुए हज़रत कारी रहीम बख्श साहब की खिदमत में एक हाजी साहब के तवस्सुत से, और हज़रत कारी साहब ने कहा दाखिला नहीं है। और फिर उसके बाद यानी अल्हम्दुलिल्लाह अब आप दामाद हैं हज़रत कारी रहीम बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह के, तो ये एक तरफ तो शागिर्द नहीं बना रहे थे, फिर ख़ानदान का हिस्सा बना लिया, ये कैसे हुआ? थोड़ा सा इस पे हमारे बताइए नाज़रीन। प्रोग्राम हमारे मदारिस के प्यारे नाज़रीन, यकीनन मेरी तरह आप भी प्रोग्राम देख रहे होंगे। कौन सा? एक दिन जामिया दारुल कुरान फैसलाबाद में, और आपने अचानक आपको महसूस हुआ होगा कि हज़रत कारी यासीन साहब की गुफ्तगू के दरमियान में कहाँ से आ गया। तो मैं उनकी गुफ्तगू और आपकी समातों के दरमियान ज़्यादा देर हायल होना भी नहीं चाहता, लेकिन आपको बताना ये चाहता हूँ कि प्रोग्राम आपने देख लिया, जामिया दारुल कुरान का इंतज़ाम व इंसराम, उसका निज़ाम तालीम, उस पर तफसीली विज़िट आपने मुलाहज़ा किया, लेकिन हज़रत कारी यासीन साहब का जो तफसीली इंटरव्यू है जिसमें उनकी शख्सियत के हवाले से बुनियादी बातें, उनका तालीमी पस मंज़र, उनका आबाई इलाका, उनकी इब्तिदाई तालीम, दारुल कुरान का आगाज़ कब और किन हालात में हुआ, कौन से चैलेंजेस थे, किस तरह उनको फ़ेस किया और ये सफ़र यहाँ तक कैसे पहुँचा, ये सब कुछ एक तफसीली और ख़ुसूसी इंटरव्यू में आपकी खिदमत में हम लाना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये तफसीली इंटरव्यू आपकी खिदमत में आएगा 22 जनवरी पीर सपहर 4 बजे JTR मीडिया हाउस पर। तो हम आपके मुंतज़र रहेंगे किस दिन? 22 जनवरी परोज़ पीर सपहर 4 बजे। देखते रहिए JTR मीडिया हाउस।